نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ ناہید فیض۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، IOM کا مقصد معاشرے اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس کے لیے IOM کے بہت سے ورکنگ ایریاز ہیں، جس میں سے تفسیر القرآن بھی ایک ہے، جن کو لیڈ کری ہے ہمیں ناجبین، جنہوں نے رمضان پاک کے مقدس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کے بارے میں بتایا، اور اب وہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں بتا رہی ہیں، جن میں انہوں نے پہلی سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کی تفسیر ہمیں بتا دی ہے، اور آج ہم چوتھی آیت سے تفسیر دیکھیں گے۔ جی میم، اب آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں، بہت شکریہ۔ میم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، آپ سٹارٹ کریں۔ سبحان ربی وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ، اللہ کی توفیق اور اس کے رحمت سے آج ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 آیات کی تفسیر کر چکے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے بارے میں جانا تھا۔ پہلی صفات ہے رب، اور رب کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور پلاننگ بھی کرنے والا۔ دوسری صفات تھی الرحمن، تیسری صفات الرحیم، چوتھی صفت مالک۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اور اس کی صفات کو بیان کرنے کے بعد دل میں اس کی محبت اور عزت لیے ہم اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہیں اس آیات میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا القا، یہ ضمیر ہے جو حصر کا مفہوم دینے کے لیے ایا کو باہر لایا گیا ہے۔ قوف ایک ورڈ ہے لیکن وہ پورا میننگ دیتا ہے، اس کا میننگ ہے یورز، کا یورز، اور ایا اونلی کے معنی میں آیا ہے، صرف تجھ سے۔ اور ایا قا کو مفعول کی ضمیر باہر کس لیے لائی گئی ہے؟ مزید خاص کرنے کے لیے۔ تو خاص ہم نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا لفظ عین با دال اس کے حروف اصلی ہیں، اور عبد نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبد کا میننگ ہے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اور عبودیت کیا ہے؟ اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرنا، اپنی ہیوملیشن یا اپنا کم مائیگی کو سمجھتے ہوئے جھک جانا۔ بتانا ہے کہ ہم یہ بتانے، عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ویسے اپنی عام زندگی میں خود کو پروف کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بہت چھوٹے ہیں۔ دیکھا جائے تو سارے دن ہم کیا پروف کرتے ہیں؟ اس سے الٹ ہی کرتے ہیں، پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بہت خاص چیز ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال عبادت اسے کہتے ہیں کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، اور عربی میں عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ اتذلہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو تعظیم کے ساتھ پیش کرنا۔ ہم سب عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس لیے ہمیں عبادت کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے۔ عبد
عبد کی میننگ ہے غلام، اور عبودیت کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسلام کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کیسے کرتے ہیں؟ سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں ماتھا زمین پر ٹیک کے کہ ہم بالکل ہمبل ہیں، عاجز ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، کیا شامل ہو اس میں؟ محبت اور تعظیم۔ اس سجدے میں، اس عاجزی میں محبت اور تعظیم شامل ہو۔ اور جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو نماز صرف پڑھ نہیں لینی، بلکہ پوری ادب اور احترام کے ساتھ، پوری اپنی عزت کے ساتھ اس کے آگے جھکنے کو کہتے ہیں عبادت۔ عبادت نام ہی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے محبت اور تعظیم کے ساتھ ایسے جھکا دینا، یعنی عبادت میں اطاعت بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں سے رکنے کا نام بھی ہے۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر لیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت ایسے کرنا کہ جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کو قبول کر لینا، جس سے روکا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ ٹھیک ہے، عاجزی عبادت کے معنی میں اطاعت بھی آئے گا۔ تو ایاک نعبد کیا ہے؟ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تجھ سا کوئی ہے ہی نہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیئن، کہ تجھ جیسا کوئی نہیں۔ جب تجھ جیسا کوئی نہیں تو پھر کسی اور کی بات کیوں؟ جب کھلانے پلانے والا تو ہے، پالنے والا، بخشے گا بھی وہی قیامت کے دن، اور انتہائی مہربان بھی وہ ہے، رزاق بھی وہ ہے، اور قیامت کا مالک بھی وہ ہے، تو عبادت بھی صرف اس کی۔ لیکن دیکھیں یہ کام مشکل ہے کہ جس جگہ جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو یا نہ ہو، جب نماز کا ٹائم ہو سب چھوڑ کر اس کے آگے جھک جاؤ، یہ اس بات کا پریکٹیکلی اظہار ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں تو ہم آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کال آتی ہے تو ہم اس کو اٹینڈ کرتے ہیں فوراً۔ اب ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو تیار رکھنا یہ بہت مشکل لگتا ہے، تو ایکچولی عبادت ہے ہی اسی چیز کا نام کہ اپنے آپ کو، نماز کیا ہے کہ کسی اور سے بات نہیں، کسی تنہائی میں صرف اللہ تعالیٰ سے ملنا، اس سے باتیں کرنا، کسی اور کو سننا نہیں، کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں نماز۔ اور جب سب ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، صرف ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے ہماری، دعا بندے کی ضرورت ہے، مانگنا، دعا مانگنا یہ بندے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں، اور اس کی عبادت کرنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں اس کے لیے دعا بھی اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ انسان عام طور پر دو حالتوں میں سے کسی ایک چیز میں ہوتا ہے، ایک وہ عبادت میں ہوتا ہے، یعنی عبادت نماز اور روزہ بھی عبادت میں آتا ہے، لیکن ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دینا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری اس کی سچویشن ہوتی ہے دعا، مدد مانگ رہا ہوتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، جو کر رہا ہوتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہر وقت جب ہم سے نہیں ہو پاتا تو ہم پریشان کشمکش میں رہتے ہیں، دنیا ایک طرف کھینچتی ہے، دین دوسری طرف کھینچتا ہے، دل ایک طرف دماغ دوسری طرف، تو ہم کچھ کرتے ہیں، کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم کو اس کی مرضی کے مطابق مر کر بھی اس کے پاس جانا ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے، ہمیں پتا ہے، اور کرتے بھی ہیں، کرنا چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، مگر سب کچھ ویسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے، جیسا ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ سیٹسفیکشن، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، یا کبھی کبھی
ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر جیسا ہر نماز کے بعد پھر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی حق ادا نہیں ہو سکا، خوشی نہیں ملتی، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ہر کوئی شخص انسان پیدائش سے لے کر اگر موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اور ایک کمی کا احساس، ایک کمزوری کا احساس رہتا ہے، اور عبادت ہے بھی اسی عاجزی کا نام، اسی کمی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم نہیں کر سکتے مگر تو کرا لے، میں اس قابل نہیں ہوں مگر تو کرا لے. ہم دعا مانگتے ہیں کہ قبول فرما لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے؟ دعا کی، کہ تو کرا لے، تو قبول کر لے، جتنا کیا ہے اسے ایکسیپٹ کر لے، تو ہمیں چھوڑنا نہیں. اور کب کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو استغفار بھی اسی سے کرتے ہیں. دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ تو پکڑ نہ لے، کہ کرنا نہیں چاہتی تھے، ہو گیا، مجبوری تھی. دل کے اندر جو ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، انسان کے اندر جو کنیکشن ہے اس کو دعا کہتے ہیں. جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ جو کنیکشن ہے وہی دعا ہے. یہی ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں. مطلب کیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے پیش کر دیتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم اپنے آپ کو سیکوینس میں لے کے آتے ہیں، پھر ایسا واقعہ کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. تو ہمیں پھر اپنے آپ کو پریکٹس میں دیکھنا چاہیے. جب حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بھی ہم اپنی اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں جو اس کی طرف سے نہیں ہیں وہ ہم بیان کر دیں، یا غلط حدیث یا غلط بات کوٹ کر دے اللہ کی طرف، تو ایسا موقع آتا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ وہ توفیق پیچھے لے لیتے ہیں. دین کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. آج دین کا مسئلہ بتانے والا ہر تیسرا بندہ مسئلہ بیان کرتا ہے. فضول بولنا اور زیادہ بولنا بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتا ہے. نماز میں دل لگنے کی نہ لگنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ دل کی دنیا ایک اور ہوتی ہے، وہ روحانیت کی دنیا ہے. وہ تب آباد ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کر لیں، جب ہم آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق پورا دینا شروع کر دیں. دو باتوں کا خیال رکھیں، فضول گوئی سے پرہیز کریں، اور دوسری بات، کبھی بھی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہ ہو اس کو منسوب نہ کریں. جب تک آپ حدیث یا قرآن کو اپنے آنکھوں سے وہ آیت نہ دیکھ لیں کبھی بھی آگے بیان فارورڈ نہ کیا کریں اس طرح کی احادیث جو اکثر ہم کوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے دور لے جاتی ہے. پھر آگے کیا ہے، ہم صرف تیری بات کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا کیا کہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اپنے بندوں کی، اپنے بھائیوں کی، مظلوموں کی بہتری میں اور بھلائی میں اور تقوی میں مدد کرو. تو بندوں کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بندوں کی مدد کرو، ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ مدد صرف مجھ سے مانگو، مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو اس کا کیا مدعا ہے کہ بندوں سے وہ مانگیں جس پر بندے قادر ہیں، جس کا انہیں اختیار ہے، جس پر وہ قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ سے وہ مانگے جو وہ دے سکتا ہے، جس پہ وہ قادر ہے. مثلا زندگی کون دے سکتا ہے؟ اللہ. صحت کون دے سکتا ہے؟ تو کس سے مانگنی چاہیے؟ ڈاکٹر سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صحت دے دو، لیکن ہاں دوا مانگ سکتے ہیں. تو بندوں سے وہ مانگے جو ان کے ہاتھ میں ہے. صحت اور موت، زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کسی سے اس بات کی توقع رکھنا جو وہ نہیں کر سکتا وہ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتا. جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ دوسروں سے اس کی توقع رکھنا، یہاں پر ہمارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں. تو ہم اللہ سے جو
ہم مانگتے ہیں وہ دے سکتا ہے، اس پر قادر ہے۔ ہم لوگ فرسٹریٹ یا مایوس یا پریشان یا ڈپریسڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ لوگوں سے ہم اس چیز کی امید رکھ بیٹھتے ہیں جو وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کمزور ہیں، جو اس کے اندر ان کا نقص ہے۔ جب ہم اس بات پر یقین کر لیں گے کہ لوگ کمزور ہیں، وہ بیچارہ عام طور پر مشکل کیا ہے کہ ہم انسانوں سے ایسے تعلقات بنا لیتے ہیں، وہ بیچارہ خود ہی کمزور ہے، ہم ایسی ایکسپیکٹیشن انسانوں سے رکھتے ہیں جو وہ نہیں دے سکتا۔ جب ہم اپنے اندر یہ عقیدہ مضبوط کر لیتے ہیں کہ انسان ایک لمیٹڈ حد تک ہماری مدد کر سکتا ہے، اصل مدد کا منبع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہمارا ہر ایک کو معاف کر سکیں گے، پھر ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عام طور پر مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں ماں باپ لا کر دے سکتے ہیں، کہ جو بھی مسئلہ ہو ہمارے ماں باپ حل کر سکتے ہیں، اور شادی کے بعد ہم شوہر کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تو خود جاب کر سکتے ہیں، ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، یا کسی اور پر انسان پر توکل کر لیتے ہیں۔ یہ اوور کانفیڈنس کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یا کسی اور پر توکل کر لینا، یہ دونوں غلط ہے۔ ہر چیز کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار۔ کس کے پاس سب خزانے ہیں؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس سب خزانے ہیں، اور جو کمزوری ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ کون سی کمزوری؟ بخل کی کمزوری۔ کبھی انسان کے پاس ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، وہ دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ جب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہے انسان کے، یہ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں دیتا، تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ انسان ناقص ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہوتا ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا، کبھی دے سکتا ہے لیکن دیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بخل کی کمزوری ہے، وہ اپنی اس چیز کو، دولت کو لے کر ڈوب مرے گا لیکن دے گا نہیں۔ انسانوں کے پاس وقت اور مال دونوں لمیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ ہے۔ اور اس موقع پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ سب کچھ جو لوگ دے بھی سکتے تھے وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے۔ جو انسان دے سکتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو بخل کی کمزوری ہے وہ انسان کو مدد کرنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن پاک میں فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ، لیکن اللہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، وہ خود بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، لیکن اس کے دینے کا اللہ کے دینے کا انداز فرق ہے۔ وہ ایسے نہیں دیتا جیسے کسی سے پانی مانگو اور وہ ہاتھ میں دے دے۔ اللہ کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، کھانا پینا، سواری، ضرورت کی تمام اشیاء وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں دعائیں سیکھنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ایک بات جو کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ ہمبل تھے، لیکن سب سے زیادہ دعائیں انہوں نے مانگی ہیں۔ اللہ اس لیے ہمیں وہ تمام دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہر جگہ حدیثوں میں اور ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، وہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو مدعا کیا، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد پرفیکٹ ہے، انسان کی مدد ناقص ہے، لمیٹڈ ہے۔ انسان مدد نہیں کرتا،
کر بھی سکتا ہے پھر بھی وہ ہمارے لیے نہیں کرتا، کیونکہ وہ کمزور ہے، ناقص ہے۔ جب ہم سمجھ لیں گے کہ بندے کو ہم بندہ سمجھ لیں اور صرف اللہ ہی سے مانگیں اور خواہشات اور امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز صرف اسی سے لگائیں، تو ہماری زندگی کے بہت بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات بندے کے اختیار میں ہوتا ہے مگر وہ نہیں دیتا تو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، ہمارے مسئلے کس وجہ سے ہیں؟ اسی وجہ سے ڈپریشن کے مسئلے۔ اچھا، ہم یل کیوں کرتے ہیں بچوں پہ؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، غصہ آتا ہے، ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ اچھا، دعائیں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اپنی دعا میں، مگر جو پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی امر کا صیغہ ہے، دکھا نہ ہم کو، اہدی ہدایت سے ہے، گائیڈنس، گائیڈ اس، اور اس کے حروف اصلی ہیں ہا دال یا، اور اس کا میننگ ہے نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ ہم اس خدا سے مانگ رہے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے ہمیں بھی، دنیا کو بھی اور ہم کو بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی راہ راست پر ہے، سورۃ قاف آیت نمبر 17۔ اور ایک اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راستے دکھانے والا کوئی اور نہیں، سورۃ رعد آیت 33۔ اچھا، ہدایت بھی دو طرح کی ہے خدا نے ہدایت سے، ایک ہے نالج کی، دو کائنڈز ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ہدایت علمی جو اس وقت ہم لے رہے ہیں وہ ہدایت علمی ہے، اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، ہدایت دلالت بھی۔ یہ عربی کے ورڈ ہیں، جو عربی جانتا ہے اس کے لیے بول دوں۔ اور ہدایت عملی، ہدایت عملی، ہدایت توفیق، اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق بھی کہتے ہیں اور ہدایت عمل بھی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک عملا نافعا، تو یہ ہماری علمی ہدایت ہے۔ اور جو اس وقت ہم لے رہے ہیں، جو نالج گین کر رہے ہیں، یہ اور اسٹوڈنٹ جو ہدایت لیتے ہیں وہ علمی ہوتی ہے، قرآن سمجھنے کی ہدایت، یہ بھی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ کبھی کسی وقت میں ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی تو آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں، کتاب کھل جاتی ہے، پھر ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ سٹیپ 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی وقت سمجھ لیں آپ نے مانگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ وقت دن دکھایا، یہ ہے ہدایت علمی۔ آپ نے مانگا، اللہ نے راستہ دکھا دیا، اب گھر جا کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ پارٹ 2 اس کا شروع ہوگا۔ جو سوچا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کو کرنا بھی ہے، اس کو کہیں گے عمل کی ہدایت۔ اور کچھ کر سکیں نہ سکیں، سچا دل پیدا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا سیکھنا ہے۔ اور ہوتا عام طور پہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا، اور کوشش نہیں کرتے، کہ بہت ہی زیادہ رانگ تھاٹ ہے۔ اگر ہمیں مال کا شوق ہو تو ہم اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جاب آتا ہے تو اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر اس کے لیے انٹرویوز دیتے ہیں، نوٹس چیک کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر جا کر ہم اس قابل ہوتے ہیں اور کل کو پھر ہمیں مال ملتا ہے، ہو جاتا ہے۔ we have to try for the best and what we want۔ جب ہم اس کے لیے try again کرتے رہتے ہیں تو we can achieve what we want، جو ہم چاہتے ہیں پھر آخرکار ہمیں مل جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، لیکن خواہش کر کے ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جنت میری قسمت میں ہوگی تو مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کا یہی رویہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قسمت سے مل جائے گی، قسمت، ہر چیز کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے۔ ہر
خواب، ہر وعدہ، ہر خواہش ہمیں اس دنیا میں مل سکتی ہے. میں آپ کو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جس چیز کی رستے کی طرف ہم چل پڑے وہ ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ضرورت کس امر کی ہے کہ ہر چیز کی، ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے. جب ہم اس کو پے کر دیتے ہیں تو ہمیں مل جاتی ہے، اگر ہم اسے پے نہیں کر سکتے تو ہمیں نہیں ملتی. تو ایک خواب کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، ایک لگن کے لیے، ایک جنت کے لیے، ایک ہدایت کے لیے کتنی ایک محنت کرنی ہے، وہ ہم کریں گے. ہم اس جگہ جائیں نہیں، کتاب کو کھولے نہیں، پڑھنے کی کوشش کریں نہیں، ہم دیکھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، لکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ ہمیں جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. علم کے بعد عمل کے راستے پہ چلنا راستہ ہے. صراط کیا ہے؟ کھلا راستہ. ایسا راستہ، صراط کو دیکھیں، اس کے ایک آپ کے دماغ میں ایک کھلا راستہ آئے گا، ایسا راستہ جو سب کو ساتھ لے کر چلے، جتنے بھی آنا چاہیں وہ اس میں چل لیں. ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں بتائے، ہر چیز کے بارے میں صراط وہ راستہ ہے جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتائے، جو ہمیں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں بتائے، تو دونوں کے بارے میں رہنمائی دے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے. اور مستقیم، سیدھا، جس میں اونچ نیچ نہ ہو، معتدل راستہ، کھلا راستہ، سیدھا، اسٹریٹ، ایون، وہ راستہ جو اللہ کی رضا پر پہنچا دے. تو ہم کیا دعا میں، اے اللہ ایسے راستے پر چلا جسے تو خوش ہو جائے. تو وہ راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ، قرآن کا راستہ. اچھا، وہ راستہ جو دین کا راستہ ہے وہ صرف ہمیں آخرت، معاش کیا ہے؟ دنیا، اور معاد کیا ہے؟ آخرت. جو ہمیں آخرت کے بارے میں بھی تعلیم دے اور دنیا کے بارے میں بھی تعلیم دے، اس کو ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ. اچھا، قرآن پاک میں صرف کیا عبادات کا ذکر ہے؟ سورۃ بقرہ میں سب سے بڑی آیت جو ہے آیت دین، قرض کے لین دین کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جنت اور دوزخ کے بارے میں. دنیا کے سارے معاملے اس کے اندر ہیں اور آخرت کے سارے معاملے بھی اسی کے اندر ہیں. قرآن میں دنیا اور آخرت کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے، ایکولی، دونوں کے بارے میں ایکولی ڈیٹیل ملتی ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ دنیا سے رخصت ہوئے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اڑتا ہو، اپنے پر پھیلا پھڑپڑاتا ہو، مگر آپ نے ہمیں اس کے بارے میں علم نہ دیا ہو، یعنی عبرت اور نصیحت نہ کی ہو، کہ بات نہ سکھائی ہو. تو پرندوں کے بارے میں علم قرآن پاک میں ملتا ہے. کس میں؟ یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو آپ کو جنت کے قریب کرتی ہو اور دوزخ کے سے دور کرتی ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہ کر دی گئی ہو. یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ جو تمہیں جنت سے قریب کرتی ہے چیزیں اور جو تمہیں جہنم سے دور کرتی ہیں، وہ سب چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. تمہیں اشیاء کے بارے میں تمام علم عطا کر دیا گیا ہے. وی آر نو مور ان ڈارکنس، ایک گائیڈ بک ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کے بارے میں ایکولی انفارمیشن دیتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اندھیروں میں رہنا پسند کریں. اچھا، پرندوں کے بارے میں کیا قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ سورۃ ملک، اولم یروا من الطیر، پرندوں کی طرح اڑتی ہوئی بات یہ سورۃ ملک کے اندر پرندوں کے بارے میں بتایا گیا. اچھا، قرآن میں ہمیں علمی اور عملی دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں. صراط الذی انعمت علیہم، کیا فرمایا قرآن سورۃ الانعام آیت 153 میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ وہ راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا. تَفَرِّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں راستے سے گمراہ کر دے گا. ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، اور راستوں پر نہ چلو جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں، اور اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور دین کا راستہ، اور یہ دین کا راستہ ایسی ہائی وے ہے جو ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پہ چلیں، اس کے رولز کو فالو کریں۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے، اب آپ ایک ڈرائیور ہیں تو آپ ہائی وے پہ اتر گئے۔ ہائی وے پہ کون ڈرائیور اترتا ہے؟ جو رولز اور ریگولیشن جانتا ہے۔ کس کو اجازت ملتی ہے راستے پہ چلنے کی؟ اس راستے کے جو رولز کو فالو کرے گا، ریگولیشن کو فالو کرے گا، وہی ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر اور سڑک پہ چلا سکے گا۔ ٹیسٹ کے دوران ہم کس طرح سے، جس نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا یا ڈرائیونگ سیکھی ہے، تو کس طرح سے ہم چوکنے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور پھر راستے پہ چلتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں ڈرائیونگ کی علمی اور عملی دونوں طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا راستہ دکھا بھی دے اور اس راستے پر چلا بھی دے۔ اللہ کی توفیق سے بندہ چل سکتا ہے، اور مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں دی ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے ملا دے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، صراط الذین انعمت، انعما انعام سے ہے، جن پر انعام کیا گیا ان کا راستہ۔ اور انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت کیا کیا چیز ہے؟ بلیسنگز، اولاد، مال، صحت۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اس کن پر اللہ تعالیٰ کا انعام، کن پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اللہ رفیقا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ایسے لوگ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ کا انعام کیا گیا۔ کون ہے وہ؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ذالک فضل من اللہ، کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، اور اللہ کی طرف سے یہ فضل اور انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو، بھوکے ہوں، چاہے وہ بے گھر، ان کے گھر نہ ہو، سچے لوگ انعام یافتہ وہ جن کی چاہے اولادیں نہ ہوں، نیم فیم نہ ہو، ان کے پاس اللہ کے نزدیک دین نعمت ہے، خیر اور بھلائی۔ نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کے نزدیک نعمت کیا ہے؟ دین۔ جس کے پاس دین ہے وہ نعمت ہے۔ تو ہمیں دعا کیا کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ آج ہم دنیا میں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، ٹرینڈ ہے جن کا، ان کو ہم انعام یافتہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی ڈیفینیشن میں، اللہ کی قرآن کی ڈیفینیشن اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ سٹیمپٹڈ کون سے لوگ؟ رضی اللہ عنہ ورضوا، جن سے اللہ راضی ہوا، وہ لوگ ہیں جن کے اندر اسلام سرایت کر گیا۔ چند انبیاء دیکھیں، سب سے پہلی کیٹیگری میں انبیاء ہیں۔ انبیاء کی کہانیاں اور اصحاب کی کہانیاں آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمیں آنی چاہیے، ہمیں ازبر ہو۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء میں کتنے لوگ تھے جن کے پاس، جن کی اولاد تھی یا جن کے مال تھے۔ ہمیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بک ہے کمپینین آف دا پروفٹ، بہت بہترین بک آئی ہے قرآن پاک، مطلب پڑھنے کے لیے، ریڈنگ کے لیے۔ یہ ہمیں نہ صرف خود پڑھنی چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو سنانی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ تو اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھیں کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس مال و دولت تھی، خزانے تھے۔ انتہائی کام چند ان میں سے ایک ہیں۔ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھوڑی دولت تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام جن سے واپس لے لی گئی۔
تو پھر انعام، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے نمبر پر کیٹیگری ان لوگ انبیاء کی آئی کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ذالک فضل اللہ، بہترین دوست ہیں یہ، چاہے وہ لوگ بھوکے ہوں، نہ اولاد ہو، نہ دنیا ہو، مگر ان کے پاس کیا ہو؟ دین ہو. اگلا لفظ ہے غیر المغضوبی، مگر ان کا راستہ نہیں جن پر مغضوب کیا ہوتا ہے؟ جن پہ غصہ کیا گیا، غضب ہوا. غصہ کن پر ہوتا ہے؟ جو علم دیے گئے مگر ان پہ اللہ کا غضب اس پر بھڑکتا ہے، ان کی ہٹ دھرمی پر، ایسے لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا مگر وہ عمل نہیں کرتے. ایسے لوگ جن کو اللہ علم دے مگر وہ اس پر عمل نہ کریں، وہ مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غصہ ہوا. وہ کون تھے؟ حضرت نوح، سورۃ نوح میں پڑھیے، انی دعوتکم القوم من اللیل والنہار، کہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں دعوت دی. ثم انی اعلمت لهم اسرار وهم اسرار، کہ میں نے کھلے اور چھپے ہر طرح کا ان کو علم دیا لیکن یہ نہ مانے. پھر ان کے اوپر غضب آیا. کیسے آیا؟ ڈبو دیے گئے. پھر قوم عاد، قوم سمود، ان کے پاس نبی ان کے بیچ میں آئے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عمل نہیں کیا. ایکسکیوز می میم، ٹونی اندر آ گیا. جی جی